اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاة الدنیا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 32۔ عزیزان محترم، جیسا کہ کل بتایا گیا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مومن بندوں کی روحانی زندگی میں ایک بہترین سیزن ہوتا ہے جو شارٹ ٹائم میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب، فضیلتیں، برکتیں حاصل کی جاتی ہیں۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ ہر موسم ہوتا ہے، ہر سیزن ہوتا ہے، ہر جگہ، لیکن ہر شخص کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، ایک معیار، اس کی اپنی ایک چوائس ہوتی ہے، ذوق ہوتا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ ہر ایک کا ذوق، ہر ایک کا ٹیسٹ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ویسے ہی ہر مومن بندے کا تقویٰ ایک لیول کا نہیں ہوتا۔ ویسے تو ہر مومن بندے کو تقویٰ اور پرہیزگاری بڑھاتے جانا ہے۔ عبادتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا بنیادی مقصد ہے اپنے تقوی کو جلا بخشنا، بڑھانا اور اسے باقی اور برقرار رکھنے کے جتن کرنا۔ تو ہر ایک کا جداگانہ معیار ہوتا ہے، اسٹائل الگ، اسٹینڈرڈ الگ، چوائس الگ۔ اب اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ صلاحیت بھی الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آفرز اچھے ہوتے ہیں، سیزن میں بہترین آفر ہوتا ہے، لیکن کسی کی چوائس بہت ہی لو ہوتی ہے، یا پھر ان کا مالی موقف ایسا نہیں کہ ہائی فائی چیز خرید سکے۔ لیکن جن کے پاس مال ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی چیز کو بڑے سے بڑے دام پر خرید لیتے ہیں۔ تو ویسے ہی روحانی اعتبار پر جن کا تقویٰ بلندتر ہوتا ہے ان کے لیے اعلیٰ چیز کو اختیار کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ آپ ہم سوچتے رہ جاتے ہیں، لیکن جن کا وتیرہ، جن کا طرز زندگی فخر و فاخوں کے ساتھ گزرتا ہے، ان کے لیے روزہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ان کے لیے ہر شب شب قدر ہوتی ہے، ان کے لیے ہر دن رمضان المبارک کا دن ہوتا ہے۔ 11 14 دن کے فخر و فاخے کو آسانی کے ساتھ جھیلتے ہیں۔ یہی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، خراسان کا سفر، خلیفۃ اللہ آگے آگے ہیں، پیچھے پیچھے عاشقان مہدی جا رہے ہیں، اور سفر ہے لق و دخ، جنگلوں کا موقع ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اسٹینڈرڈ لیول، جن کا معیار اونچا ہوتا ہے ان کے پاس اونچی چیزوں کے علاوہ نظر نیچی جاتی ہی نہیں۔ بلند لوگوں کا معیار بھی بلند ہوتا ہے۔ خراسان کے سفر میں کئی دن کا فخر و فاقہ ہو گیا، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے، سفر کر رہے ہیں، آرام نہیں ہے، برتھ نہیں ہے،
فلائٹ بک نہیں ہے، یہ پیروں سے چل رہے ہیں اور ان پیروں پر آبیلے آ گئے ہیں سفر کی وجہ سے، جنگلوں بیابانوں سے گزر رہے ہیں، ادھر حشرات الارض سانپ بچھو کا ڈر، تو ادھر بھوک پیاس، ایسی حالت میں ایک مقام ایسا آتا ہے کہ یہ عاشقان خدا کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعض صحابہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ اب ہم سے روزہ کنٹینیو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ سفر خراسان کی بات ہے اور یہ خلیفۃ اللہ کے ان اصحاب کی بات ہے جو اولین مومنین تھے، جو کئی دن کے فخر و فاقے کو آسانی کے ساتھ جھیلنا ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک ایسا وقت آتا ہے، اب وہ لوگ آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں، آپس میں کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم میں روزہ کنٹینیو کرنے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں۔ تو دوسرے کہتے ہیں کہ چلو میران جی موجود ہیں، جاتے ہیں پوچھیں گے کیا حکم دیتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اور قرآن عظیم کا یہ رخصتی حکم ہے کہ اگر تم سفر میں ہو یا مرض میں ہو تو روزہ چھوڑ دو اور دنوں میں روزہ رکھ لو، قضا کر لو۔ لیکن اعلیٰ لوگوں کا عمل اعلیٰ ہوتا، ان کی چوائس بڑی اونچی ہوتی ہے، تو وہ تو کئی دنوں کے سفر میں بھی ہیں اور کئی دنوں کے فقر و فاقے میں بھی ہیں۔ عبادتوں کے معیار کو ملاحظہ فرمائیے۔ تو اب بعض کہتے ہیں کہ بھئی ہم میران جی کے پاس جانے کی بھی طاقت نہیں رکھ سکتے، اتنے کمزور ہو گئے ہیں، لاغر ہو گئے ہیں۔ تو پھر جو لوگ سنے وہ مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میران جی بعض بھائی فخر و فاقے کی شدت کی وجہ سے، سفر کی مصیبت کی وجہ سے، کئی دنوں کے فخر و فاقے سحری اور افطار میں صرف پانی سے روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کی وجہ سے اتنے لاغر ہو گئے ہیں کہ اب وہ روزہ مکمل نہیں کر سکتے۔ آپ کی خدمت اقدس میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے؟ تو حضرت مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یہاں بیٹھا ہے، بھائیوں کو لاؤ۔ تو جو لوگ چلنے کی سکت نہ ہونے کا اقرار کیے تھے، اظہار کیے تھے، مہدی علیہ السلام کی زبان پر اثر سے یہ الفاظ نکلتے ہیں تو اللہ ان میں ہمت ڈال دیتا ہے، وہ چلتے ہیں، مہدی علیہ السلام کی خدمت اقدس میں جاتے ہیں۔ تو مہدی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بھائیو بتاؤ کیا بات ہے، کیا حال ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ میران جی اب ہم میں سکت نہیں ہے، روزے کو مکمل کرنے کی اب ہم میں طاقت نہیں، لیکن یہ بات آپ لوگ ذہن اور کان کھول کر سنیے کہ کئی دن کا فخر و فاقہ ہے، حالات نارمل نہیں ہیں، رخصت انہیں کئی دن پہلے ہی اجازت دے چکی تھی، لیکن یہ اعلیٰ مومنین تھے۔ مہدی علیہ السلام سوال کرتے ہیں تو وہ لوگ عرض کرتے ہیں کہ میران جی اب ہم میں سکت نہیں ہے، اب ہم میں طاقت نہیں ہے۔ تو مہدی علیہ السلام یہ سننے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے بھائیوں، کیا تم میں یہ تڑپ، یہ بے چینی، یہ اضطراب کبھی خدا کی طلب کے لیے بھی ہوئی تھی؟ یہ سننا تھا۔ خلیفۃ اللہ کی زبان اقدس سے الفاظ نکلے تھے، اثر کیسے نہیں ہوتا؟ وہ سارے کے سارے اپنی کم ہمتی پر رونے لگے اور ارادہ کر لیا کہ اب روزہ ہم نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں روزے کی حالت میں ہی کیوں نہ اٹھا لے۔ تو یہ معیار، یہ اسٹینڈرڈ اس قوم کے ہم بندے ہیں۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا ناپائیدار، دنیا کھیل تماشا، عارضی، اور ہم تقریباً 550 سال کے بعد اس دنیا میں آئے ہیں، آسائشیں ہیں، 2 گھنٹے پاور آف ہوتا ہے تو بے چین ہو جاتے ہیں، کولر نہیں چلتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج سے 25 سال پہلے ایک اوشا کا پنکھا لگتا تو گھر میں لا کر بتایا جاتا تھا ہمارے گھر میں پنکھا لگا۔ آج پنکھا تو ماضی کا قصہ ہو گیا۔ آج اے سی گھرے گھر، اے سی کے ساتھ ساتھ سینٹرل اے سی، اسٹینڈرڈ بڑھ گیا ہے، لوگوں کی چوائس بڑھ گئی۔ اب اس کے بعد بتائیے کہ سفر کہاں ہوگا؟ جو لوگ 24 گھنٹے شوز میں رہتے ہیں، پیتابیں پہنتے ہیں، وہ کہاں کانٹے چبھنے کو، کنکر چبھنے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ مسلح پر معمولی چیز رہتی ہے تو جھٹکتے ہیں۔
ایسے آسائشوں کے دور میں، ایسے فتنوں کے دور میں آپ ہم سانس لے رہے ہیں، لیکن معیار تو عبادت کا دو طرح کا ہی، دو ہی لیول ہوں گے عبادت کے، جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا، یا تو خدا کو دیکھنا، یا تو خدا کو دیکھ کر عبادت کرنا، یا پھر یہ سمجھنا کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دو لیول کے علاوہ کوئی لیول نہیں، کوئی سٹینڈرڈ نہیں، کوئی معیار نہیں۔ اس کے علاوہ عبادت نہیں، عادت ہوتی ہے، اور مہدی علیہ السلام رسم عادت بدعت کو میٹنے کے لیے آئے تھے۔ نماز عادت کے طور پر پڑھتی تھی امت، حج عادت کے طور پر کرتی تھی امت۔ مہدی موعود برحق علیہ الصلوۃ والتسلیم جب دنیا میں تشریف لائے تو حج کیسے کیا گیا تاریخ بتاتی ہے، نماز کیسے پڑھی گئی تاریخ بتاتی ہے، اوراق بھرے پڑے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا مختصر، دنیا کی زندگی مختصر، انسان یہاں پر عقل، شعور، اختیار، تمیز، پاور آف چوائس، یہ ساری چیزیں دیے ہیں، دیکھنے کو آنکھ اور سننے کو کان، بولنے کو زبان، جی دماغ چلانے کے لیے یہ ساری چیزیں یہاں دی گئی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تخلیق کائنات سے کروڑہ برس، انسان کو پیدا کرنے سے کروڑہ برس پہلے عالم ارواح میں ارواح بنا چکے تھے، لیکن آپ کو ہم کو اس کی خبر ہی نہیں ہے۔ اب جب یہ اس دنیا میں آئے ہیں تو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، کان سے سن رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، دماغ جیسا چل رہا ہے چلا رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس دنیا کو انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے، یہیں کی سیونگ کو سیونگ سمجھ رہا ہے، یہیں کی مشقت کو مشقت سمجھ رہا ہے، یہیں کی راحت کو راحت سمجھ رہا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں سورہ انعام کی آیت نمبر 32 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلم کھلا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، بے شک دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، صرف کھیل تماشا، لہو لعب۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خیر للذین یتقون، اور آگاہ ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، جان جاؤ کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی پسند ہیں، متقی ہیں۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ آخر میں پھر سمجھا رہے ہیں کہ افلا تعقلون، اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ پہلے نہیں تھے، اب آئے، پھر معدوم ہوں گے، پھر ختم ہوں گے، اتنی سی چھوٹی بات بھی نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اپنے سامنے بہت ساروں کو جیتے اور مرتے دیکھ رہے ہیں، پیدا بھی ہو رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، تو اتنی چھوٹی سی بات، معمولی سی بات، سادہ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھ لیجئے کہ یہ مختصر زندگی کتنی ہے، چھوٹی سی زندگی۔ اب اس زندگی کا لیکن آخرت کی زندگی کا یہاں سے بیس ہے، بنیاد یہاں پر جتنی مضبوط بنیاد، آخرت میں اتنی مضبوط بنیاد، جتنی یہاں پر خراب اور فساد والی بنیاد ہوگی اتنی آخرت میں انسان نقصان اٹھائے گا۔ تو یہ دنیا کتنی مختصر ہے، اس مختصر دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی دیا، پہلے بچے کو بڑا ہونے کا موقع دیا، پھر نماز فرض کیے، ایک مخصوص عمر میں روزہ، حج کو جانے کا موقع ہے تو حج کر لو، کتنی رعایتیں دیکھیے آپ، سبسڈیز کتنے، اللہ تعالیٰ رعایت، یہ نہیں کر سکتے ایسا کر لو، ٹھہر کے نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو، اگر پڑھ بھی نہیں سکتے تو پھر بعد میں پڑھو، لیکن پڑھو۔ تو اتنی سہولتیں، تو یہ مختصر زندگی کے بعد آخرت کی زندگی میں جب انسان جائے گا، حدیث شریف میں آیا ہے، اب ہم تو فتنوں کے دور میں ہیں، جتنا انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے آپ کو پہچانتا ہے، کوئی نہیں پہچانتا، لیکن کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچاننا۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو اپنی ذات کو پہچانا اپنے رب کو پہچان لے گا۔ تو پہلے اپنے آپ کو پہچاننا، انسان اپنے اندر کی خرابیوں کو، خوبیوں کو، سب کو جانتا ہے، کتنے گناہ کیا ہے، کتنے شاٹ دیا ہے، کتنے ڈنڈیاں مارا ہے، یہ سب انسان کو معلوم رہتا ہے، لیکن دھوکہ دیتا ہے۔ انسان کے 4 بڑے دشمن، دنیا، شیطان، مخلوق اور نفس، یہ قدم قدم پر مختلف انداز میں دھوکہ دے کر اس کی یہ زندگی کو دھوکوں کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، کھیل تماشا، بس آئے تھے چلے گئے، کیا کہ لیکن ایک مومن بندے کی زندگی کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ گول اسے کرنا ہے، کیسے پہنچانا ہے۔ فٹ بال کو مختلف پلیئرز سے بچاتے ہوئے، دنیا سے بچاتے ہوئے، آلائش دنیا سے بچاتے ہوئے، خرافات سے بچاتے ہوئے، بڑے بڑے پلیئرز ہیں، یہ پھر معمولی نہیں ہیں، انٹرنیشنل پلیئر ہیں۔ ان انٹرنیشنل پلیئرز سے بچاتے ہوئے اپنے بال کو گول میں پہنچانا ہے، تو وہی کامیاب ہوگا۔ اگر نہیں پہنچاتے ہیں تو پھر چلے، یا پھر مارے گول میں نہیں گیا، ادھر ادھر ہوا میں گیا، فائدہ کیا؟ عبادت بھی ویسی ہونی چاہیے، عبادت کر رہے ہیں لیکن ادھر ادھر دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے، نمود کے لیے، تو بیکار جائے گی، ویسٹ ہو جائے گی۔ یہ مختصر زندگی میں بھی خرافات میں گزرتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ احسان کرتے ہیں، سیزن لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو 29 اور 30 دن میں جتنی تم کو محنت کرنی ہے کر لو، تھوڑا کرو، ہم بہت دیں گے، اجر و ثواب بہت دیں گے۔ یہ مختصر زندگی کیسی ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ بڑے سے بڑا انسان اس زندگی میں بہت کچھ پانے کے بعد کتنا حقیر ہوتا ہے، اس کو جاننے کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صرف ایک حدیث سے اندازہ کر لیجئے کہ دنیا کی کتنی حقارت ہے، کتنی بے وقت ہے۔ ویسٹ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں ویسٹ ہونے والی ہے، تو کیسے ہوگی؟ حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کوئی چیز کو جتانا مقصود ہوتا ہے، انسانوں کے دماغ میں، کھوپڑے میں بٹھانا ہوتا ہے، تو اللہ کی قسم سے ارشاد فرماتے ہیں، واللہ، خدا کی قسم، اللہ کے رسول قسم کھا کر ارشاد فرما رہے، واللہ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ ہذہ فی الیم۔ خدا کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے، کیسی ہے؟ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی، پورا پونچا نہیں، پورا پنجہ نہیں، بلکہ اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکالے، پھر دیکھے کہ پانی کی کتنی مقدار انگلی پر بچی ہے۔ کیا پیاری مثال ہے، قربان جاہے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ انگلی کو یوں بھی کر لیجئے، پانی نہیں ٹکتا، انگلی کو یوں بھی کر لیجئے، پانی نہیں ٹکتا۔ کتنی پیاری مثال دیے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دریا میں تم انگلی ڈبونے کے بعد، نکالنے کے بعد جتنے مقدار انگلی پر رہتی ہے، یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، یوں کر لیجئے، کیسے بھی کر لیجئے، کتنی انگلی کو ٹیڑھی کر لیجئے، جتنا ٹکنا ہے اتنا ہی ٹکتا۔ اتنی حقیر دنیا، یعنی جس طرح انگلی پر لگا ہوا پانی دریا کے مقابلے میں بہت تھوڑا، معمولی، ختم ہونے والا، سوکھنے والا، بہہ جانے والا، ہاتھ پہ نہیں ٹکنے والا، ویسے ہی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہے زندگی، بہرحال ختم ہونے والی ہے، بہرحال چھٹنے والی ہے، چھوڑو یا نہ چھوڑو۔ اب ایسی دنیا کے پیچھے رہ کر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی دنیا میں آئے تو کرنا کیا؟ تو ایک ولی اللہ فرماتے ہیں، کار دنیا کسے تمام نہ کر، دنیا کا کام کسی نے بھی پورا نہیں کیا ہے۔ ہرچے گیرت مختصر گیرت، کچھ لینا ہے تھوڑا لے لو، جتنا لینا ہے، جتنا کھانا ہے، جتنا انگلی پر ٹکتا ہے اتنا لے لو، زیادہ مت لو۔ تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، عبادتوں کا سیزن شروع ہو چکا ہے۔ اس مقدس مہینے میں ہماری عبادت کا اسٹینڈرڈ کیا ہو؟
وہ اسٹینڈرڈ صرف اس صورت میں ہوتا ہے خدا کو دیکھنے کا جبکہ فرائض نبوت اور فرائض ولایت پورے کے پورے کل فرائض ولایت اور کل فرائض نبوت پر مکمل اخلاص کے ساتھ اور جنت اور دوزخ کی تمنا کے بغیر صرف اللہ کی ذات کو پانے کے جذبے کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کو دیکھنے کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اب دوسرا جو درجہ ہے وہ قیامت تک رہے گا اور اسی کو فالو کرنا ہے۔ ایک عقیدہ یہ موٹی کھوپڑی میں ٹھونس کر رکھنا ہے، یہ عقیدہ جو نظر انداز کر دیا ہے ہلاک ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے۔ جھوٹ، مکر، فریب، غیبت، چغل خوری، قتل، زنا، شراب، یہ ساری برائیوں میں اس عقیدے کو چھوڑنے کی وجہ سے ملوث ہو جاتا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ان اللہ معی الشاہد والناظر، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، الشاہد گواہ ہے، الناظر دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے، دائیں بائیں نیچے اوپر سب سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، واچ کر رہا ہے، کوئی اینگل سے چھوڑا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ اگر ہو تو انسان فوری چونکے گا، نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، جھوٹ نہیں بولوں گا، نہیں میں روزے کی حالت میں ہوں، نہیں میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یہ ساری چیزیں اب اللہ عرش پر بیٹھا ہے، عرش پر بیٹھا ہے، کہاں دیکھ رہا ہے؟ بہت دور ہے، یہ سمجھتے ہیں پھر مومن بھی۔ تو ایسی صورت میں انسان ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ تو الغرض ایک اور حدیث شریف رکھتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مربع اسکوائر میں لکیریں شکل بنائی، پھر اس مربع شکل میں ایک دوسری لکیر کھینچی جو اس مربع سے باہر نکل گئی، پھر اس مربع شکل کے اندر چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائیں جس کی صورت اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ یہ درمیانی لکیر تو آدمی ہے اور مربع اس کو چاروں طرف سے جو گھیری ہے اس کی موت ہے، آدمی اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور جو لکیریں باہر نکلی ہی وہ امیدیں ہیں جو اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھی ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کی بیماریاں، حادثات، مصیبتیں ہیں۔ ہر چھوٹی لکیر ایک آفت ہے، ہر ایک سے بچ جائے تو دوسری لکیر پھر آتی ہے، پکڑ لیتی ہے۔ احادیث شریفہ میں ایسا بتایا گیا، یہ اسکوائر، یہ مربع، یہ موت ہے، یہ انسان کی خواہشات ہے، یہ زندگی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی لکیریں دکھ رہی ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اس کے حادثات، آفات، بلائیات، یہ یہاں سے نکلا، یہاں پر موت ہے، لیکن لکیر دیکھیں کتنی دور چلی گئی۔ یعنی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے ارماں پھر بھی کم نکلے، تو بہت سارے ارمانوں کے بعد بھی اس کے ارمان خواہشات باقی رہ جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کی زندگی، موت چاروں طرف سے اسے جکڑ رہی ہے، پھنسا کر رکھی ہے، اس کے باوجود خواہشات کیسے؟ ایک اور حدیث شریف میں یہ بتایا گیا ہے، ایسے آیا ہے، ایسے اتارا گیا کہ یہ لامبی لکیر، دائیں بائیں ایک لکیر، چھوٹی لکیر، بڑی لکیر، پھر چھوٹی لکیر، یہ ایک دم سے بیچ میں جو لکیر ہے یہ اس کی موت کھڑی ہے۔ یہ چھوٹی لکیریں ایک خواہش پوری ہوتی کہ دوسری امنگ پیدا ہو جاتی، پھر ایک تمنا، حسرت جنم لیتی ہے، انسان ایسے کرتا ہے، لیکن یہ موت اچانک آ کر بیچ میں فائنل، ختم، دائن کا ٹائٹل لا دیتی ہے۔ تو ایسی ناپائیدار زندگی میں انسان دیکھیے عبادتیں، تھوڑی عبادتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے ثواب کی خواہش ہے، تو اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ جب نماز کے لیے ہم آ رہے ہیں، عمومی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے لیے جب امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک صف، 1.5 صف رہتی ہے، رمضان کی بات کرو، ماہ رمضان، لیکن سلام پھیرتے ہیں تو 4 صف ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسی بات ہے؟ بزرگان دین کا طریقہ کیسا؟ 12 سال تک تکبیر اولیٰ کو فوت ہونے نہیں دیا، سحرے کی حالت میں ہے، تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑے۔ پھر آپ ہم کو تو ساری سبسٹیٹ ملی ہوئی ہے، سارے آفرز ہیں، ساری سہولتیں ہیں، پھر اس کے بعد ڈنڈی کیوں؟ جب تک فائل کمپلیٹ نہیں ہوتا سبمٹ نہیں کیا جا سکتا، سگنیچرز جب تک نہیں ہوتے اس وقت تک آفس میں وہ فائل نہیں پہنچتا۔ تو آدمی جب تک پوری قواعد اور شرائط کے ساتھ نماز کے لیے نہیں آئے گا، نماز اللہ کے پاس نہیں جائے گی۔ قیامت کے دن بندہ جب
خبر میں دفن کرنے کے بعد ہٹیں گے تو عقائد کے بعد جو سب سے پہلے پوچھا جائے گا نماز کے تعلق سے، تو نماز کے لیے کیا بتائیں گے؟ آئے تھے، تھوڑا سا وقت لگائے، تحیۃ الوضو نہیں پڑھا۔ مہدی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو تحیۃ الوضو نہیں پڑھتا دین کا بخیل ہے۔ بخیل پھر کیسا؟ بخیل ہونے کے بعد آخرت میں اللہ سے سخی سے مانگ رہے ہیں کہ دے دے ہماری کشکول بھر دے، کیسے ہوگا یہ؟ ممکن کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمارے معیار کو بلند کریں۔ ان اللہ معی الشاہد والناظر کا عقیدہ ہمیشہ ملحوظ رکھے، پیش نظر رکھے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، بندوں کے حقوق ہو یا اللہ کے حقوق ہو، اگر یہ عقیدہ فراموش کر دیتے ہیں تو پھر سرداران قریش میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ آدمی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس مختصر زندگی میں کتنا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کب انسان اللہ کے نام پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سوچتا ہے، کیلکولیٹ کرتا ہے، نئی آمدنی کا انتظار کرتا ہے، نکالیں گے، تھوڑا نکالیں گے، پارٹی چٹھی ڈالیں گے، 4-6 مل کے ایک کام کریں گے۔ مسجد کی بات آتی ہے کہ اپنے بچے کا ولیمہ 4-6 مل کے کرتے ہیں، نہیں، آگے بڑھ کے بے دریغ وہاں خرچ کر دیتے ہیں۔ جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے، 60-70 کے ہے، کلاپس ہو گیا ہے انسان، کڈنیز فیل ہو گئے، ساری چیزیں جواب دے دیے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیے گئے ہیں، چیک پر چیک لا کر دیتے جا رہے ہیں، ہاسپٹل میں بھرتے جا رہے ہیں، کیا آس ہو سکتا جب تک سانس تو آس، یہ کہہ کر لاکھوں روپیہ وہاں جھونک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب دین کی بات آتی ہے تو ختم، پیچھے ہٹالتے ہیں، سوچتے ارے نہیں کیسا خرچ کرے۔ تو عبادتوں کے معیار کو ہمیں اس معیار کا بنانا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چاہے وہ مالی، اخلاقی، جسمانی، روحانی، کوئی بھی عبادت ہو، اللہ کے دیکھنے کے جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی فضیلتوں، برکتوں کو کما حقہ حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہمیں عبادت کے بلند معیار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔